بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایس انصاری۔ فتنہ گوہر شاہی، خبردار ہوشیار، ایک پرانا دبا ہوا فتنہ دوبارہ فعال ہو گیا ہے، آپ کو اس سے بچ کر رہنا ہوگا۔ وہ ہے فتنہ گوہر شاہی۔ ریاض احمد گوہر شاہی وہ خود تو مر گیا، لیکن اس کا ایک چیلا آج کل اسے جاری رکھے ہوئے ہے، اور یہ لوگ ورلڈ وائڈ کام کر رہے ہیں، مشن چلا رہے ہیں۔ عزیزم، بہت سے طبقات کی طرف سے ان کے متعلق آگاہی دی جا رہی ہے، بہت سے فرقوں کی طرف سے، مذاہب اور مسالک کی طرف سے آگاہی دی جا رہی ہے، لیکن جو آگاہی دے رہے ہیں کیا وہ خود درست راستے پر ہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ ہر ایک الگ الگ اور ہر ایک سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں۔ یہ کون طے کرے گا؟ یہ فرض کر لیا نا، ہر ایک نے فرض کیا ہوا، ہر ایک نے فرض کیا ہوا کہ میں حق پر ہوں۔ یہ کون طے کرے گا؟ انہی کے غلط ہونے کی بنا پر انہی میں سے نئے نئے شگوفے، نئے نئے رنگ سامنے آتے جاتے ہیں۔ جو خود سینکڑوں فرقوں میں بٹے ہوئے ہوں تو ان کے پاس حق کہاں سے آئے گا؟ انہی میں کا ایک فرقہ ایک اور بن گیا، یہ اضافہ ہو گیا۔ یاد رکھیں، غلط کا فائدہ اٹھا کر ایک اور غلط پیدا ہو سکتا ہے، پھر ایک اور غلط میں سے غلط نکلتے جاتے ہیں۔ غلط ہونے کی کوئی لمٹ نہیں ہے، غلط 100 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن صحیح ہمیشہ ایک ہوگا، درست ہمیشہ ایک ہوتا ہے، جو کریکٹ ہے وہ ہمیشہ ایک ہوگا۔ مثال کے طور پر 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ درست ہے۔ اب اگر کوئی کہے 2 اور 2 4.5 غلط، 3.25 غلط، 3 غلط، 3.5 غلط، 5 غلط، 6 غلط، غلط کی تو لمبی لسٹ ہو سکتی ہے، لیکن صحیح ہمیشہ ایک ہی ہوگا، وہ ہمیشہ ایک ہوگا، اور وہ کسی سے کمپرومائز بھی نہیں کرتا۔ حق اور سچ کسی سے کمپرومائز نہیں کرتا، وہ اٹل ہوتا ہے بالکل۔ جب اللہ کے خالص دین کو انسانوں سے منسوب کر دو گے تو پھر وہ نسبت رکے گی نہیں۔ اس نے مردود نے گوہر شاہی کا جو چیلا ہے، اس نے گوہر شاہی کو رب بنا رکھا ہے، گوہر شاہی کو رب بنا رکھا ہے۔ آپ نے ان کی وہ خفیہ ویڈیو دیکھی ہے؟ آپ نکالیے، وہ دیکھیں خفیہ ویڈیو۔ اس میں یہ ورد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ورد کرواتا ہوا نظر آ رہا ہے اپنے تمام رفقا سے۔ کیا ورد کروا رہے ہیں اس میں؟ ذرا غور سے سنیے گا۔ کہہ رہے ہیں یہ ذکر کرتے ہیں، اور بزم ذکر و تصور کا نام اس کو دیا گیا ہے، اور اس میں یہ لوگ کس چیز کا ذکر کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں، ویڈیو کو ملاحظہ کیجیے۔ اور تصور سرکار کے چہرے مبارک کا کرنا ہے۔ سرکار کے چہرے مبارک کا تصور کریں سینے پر، اور آواز کے ساتھ آواز ملا کر کے ذکر کریں۔ لا الہ الا ریاض، لا الہ الا ریاض، لا الہ الا ریاض، لا الا ریاض، لا الہ 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 الا ریاض۔ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں سوائے ریاض کے، ریاض احمد گوہر شاہی کے۔ گویا کہ اس نے ریاض احمد گوہر شاہی کو الہ بنایا، رب بنایا، اللہ بنایا۔ یہ جھانسا دے رہے ہیں لوگوں کو کہ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، لوگوں کے دل میں اللہ داخل کر رہے ہیں۔ اللہ داخل نہیں کر رہا ہے، ریاض احمد گوہر شاہی داخل کر رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، جھانسا دے رہے ہیں۔ یہ ان کا اللہ کون ہے؟ لوگ اتنے بولے ہیں سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ ان کا اللہ کون ہے یہ تو دیکھو پہلے۔ ان کا اللہ یہی ہے، گوہر شاہی۔ یہ خبیث کہہ رہا ہے کہ تم گوہر شاہی کے غلام ہو۔ آپ سنیں ان کی ویڈیو،
تم گوہر شاہی کے غلام ہو۔ جن لوگوں نے اپنی آئی ڈیز کے اوپر لگایا ہوا ہے نا وہ یلو بیج، میں ختم نبوت کا مجاہد ہوں، آپ کے پاس 5 منٹ ہیں، ان 5 منٹوں میں آپ وہ ہٹا دیں، ورنہ گوہر شاہی سے تعلق ختم ہو جائے گا آپ کا، پھر آپ ختم نبوت کے مجاہد رہ جائیں گے۔ آپ کی جرت کیسے ہوئی ہے کہ وہ آپ بیج لگا لیں؟ آپ تو گوہر شاہی کے غلام ہیں۔ آپ ان مولویوں کے بنائے ہوئے پروپیگنڈے کا شکار ہو کے اپنی آئی ڈیز کے ساتھ ختم نبوت کے مجاہد کا بیج لگا رہے ہیں۔ شرم آتی ہے آپ لوگوں کو گوہر شاہی کو غلام کہتے ہوئے، تف ہے آپ پر، اتنے گھٹیا آپ کی عقل ہو گئی ہے، آپ ختم نبوت کے مجاہد بنے ہوئے ہیں۔ او بھائی آپ مجاہد کب سے بن گئے؟ سرکار گوہر شاہی کی تعلیم تو آپ کو پیار، محبت، انسانیت کا درس دیتی ہے، اور آپ جہاد کرنے نکلے ہیں۔ لعنت ہے آپ کے یار ایمان کے اوپر، بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ عزیزم، عربی میں غلام کو کہتے ہیں عبد، اور غلامی عبادت، غلامی عبادت۔ آپ اللہ سے یہ اقرار کرتے ہیں روزانہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پڑھتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری غلامی کرتے ہیں، صرف تیرے غلام ہیں، تیری غلامی کرتے ہیں، صرف تیرے غلام ہیں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، عبداللہ، میں بھی عبداللہ، آپ بھی عبداللہ، یہاں تک کہ محمد علیہ السلام وہ بھی عبداللہ، اللہ کے غلام۔ یہ آپ کو گوہر شاہی کے غلام بنا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ گوہر شاہی کو تو یہ اللہ سمجھتا ہے، گوہر شاہی کا غلام بنا رہا ہے۔ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ آپ فتنوں سے بچ نہیں سکتے، یہ نہ صحیح کوئی اور صحیح، وہ نہ صحیح کوئی اور صحیح، فتنوں سے بچ نہیں سکتے جب تک آپ اللہ کی پناہ میں نہ آ جائیں۔ یاد رکھیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں اللہ کی پناہ میں، ملا کی پناہ میں نہیں۔ اللہ میں اور ملا میں فرق کیجئے، اللہ میں اور ملا میں فرق۔ آپ ملا کو اللہ سمجھ لیتے ہیں، جو ملا نے کہہ دیا وہ آپ نے سمجھ لیا اللہ نے یہی کہا ہے۔ اور اللہ کی پناہ اللہ کی کتاب قرآن، اور اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے اس کی دی ہوئی اویئرنیس، اس کی دی ہوئی گائیڈنس، یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، اس کے بغیر ممکن نہیں، پناہ میں آنا ممکن نہیں۔ اور یہ اویئرنیس اس کی رہنما کتاب میں ہے، اس سے باہر نہیں، اس سے باہر نہیں۔ اللہ کی رہنمائی اللہ کی کتاب میں، کامن سینس کی بات، کسی اور کی رہنمائی اس کی کتاب میں، اللہ کی رہنمائی اللہ کی کتاب میں۔ اگر آپ کی مضبوط گرفت ہوئی قرآن پر تو پھر نہ آپ کو کوئی گوہر شاہی گمراہ کر سکتا ہے، نہ کوئی ملا، نہ کوئی مولوی، نہ کوئی پنڈت، نہ کوئی پادری، اور نہ کوئی غلام احمد قادیانی۔ جو آپ کو اس گوہر شاہی سے ڈرا رہے ہیں وہ خود کہاں کھڑے ہیں؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ یعنی یہ ایک مسلمہ بنا رکھا ہے یہ کہ بھئی ہم تو حق پر ہیں، آپ سمجھے بیٹھے ہیں یہ کہ ہم حق پر ہیں، اور ہر ایک سمجھے بیٹھا ہے، دیوبندی سمجھے بیٹھا ہے میں حق پر ہوں، بریلوی سمجھے بیٹھا ہے میں حق پر ہوں، شیعہ سمجھے بیٹھا ہے میں حق پر ہوں، سنی سمجھے بیٹھا ہے میں حق پر ہوں، ہر ایک سمجھے بیٹھا ہے کہ میں حق پر ہوں۔ وہ بڑے پیر صاحب نے کتاب لکھی تھی، شیخ عبد القادر جیلانی کی ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، اس کتاب کے اندر کئی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے فرقوں کا باب باندھا ہے۔ اس باب کے اندر وہ لکھتے ہیں، انہوں نے پورے 73 فرقے گنوائے ہیں اپنی کتاب کے اندر، 73 فرقے، ان 73 فرقوں میں 72 فرقوں کو رکھا ہے انہوں نے جہنم میں۔ کتاب کا نام ہے غنیت الطالبین۔ غنیت الطالبین میں فرقوں کا چیپٹر نکالیے، فرقوں کے چیپٹر میں انہوں نے پورے 73 فرقے گنوائے ہیں، ان 73 فرقوں میں 72 کو رکھا انہوں نے جہنم میں، جس میں آپ کا فرقہ بھی شامل ہے، حنفی بھی، حنفی فرقہ بھی اس میں شامل ہے، حنفیوں کو بھی جہنم میں قرار دیا انہوں نے۔ 72 کو رکھا جہنم میں، اور اپنے مسلک کو، جو حنبلی مسلک کے تھے وہ اپنے مسلک کو رکھا جنت میں، باقیوں کو جہنمی اور اپنے کو جنتی، ناجی، یہ فرقہ ناجی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک ہی سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، ہر ایک ہی سمجھتا ہے۔ تو قرآن نے بھی کہا ہے، یہ کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اے لوگو تم مشرکین میں سے مت بن جانا، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، ان مشرکین میں سے جنہوں نے دین میں تفرقے پیدا کر لیے، پارٹیاں الگ الگ، فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، اور پارٹیوں میں تقسیم ہو گئے، پارٹی در پارٹی۔ پھر کیا ہوا؟
کلو حزب بما لدیہم فرحون، پھر ان میں کا ہر فرقہ جو مسئلہ یہ لیے بیٹھا ہے اسی کو حق سمجھتا ہے. فرحون اس میں نازاں ہے، فرحاں خوش ہے اس کے اندر. سورہ روم کی آیت 31 اور 32. لہٰذا ہر فرقہ یہ سمجھے بیٹھا ہے، اپنے تئیں سمجھے بیٹھا ہے کہ میں حق پر ہوں. تو گوھر شاہی کو کیا دوش دیتے ہیں؟ وہ بھی سمجھے بیٹھے ہیں حق پر ہے. آپ کہاں کھڑے ہیں؟ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ حق اور سچ تو ہمیشہ ایک ہوا کرتا ہے، تو یہ اتنے سارے حق کہاں سے آ گئے؟ حنفی بھی حق، شافعی بھی حق، مالکی بھی حق، حنبلی بھی حق، شیعہ بھی حق، سنی بھی حق، دیوبندی بھی حق، بریلوی بھی حق، اہل حدیث بھی حق، جماعت اسلامی، جماعت المسلمین، حزب اللہ، احمدی، سارے کے سارے. کون کہتا ہے کہ میں باطل پر ہوں؟ تو بھائی صاحب کہاں کھڑے ہیں؟ یہ سارے ہی فتنہ ہیں، صرف گوھر شاہی فتنہ نہیں ہے کہ آپ کو ڈرایا جا رہا ہے. فرق اتنا ہے کہ یہ پرانے فتنے ہیں، یہ نیا فتنہ ہے. پرانے اور نئے کا فرق ہے. ایک بات آپ یاد رکھیں کہ جو دیکھتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، اور جو ہوتا ہے وہ دیکھتا نہیں ہے. جو دکھایا جاتا ہے وہ تو سب دیکھ لیتے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ دکھایا جا رہا ہے، دیکھ رہے ہیں. لیکن ایک محقق جو ہے، ایک اسکالر جو ہے، ایک ریسرچر جو ہے، وہ کھوجتا ہے، تلاش کرتا ہے. کیونکہ متضاد تو حق نہیں ہوتا نا، متضاد حق نہیں ہوتا، اس میں سے تلاش کرنا پڑتا ہے، ٹریس کرنا پڑتا ہے. وہ کھوجتا ہے، وہ ڈھونڈتا ہے کہ چھپایا کیا گیا ہے. اس کی نظریں وہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں جو چھپایا گیا ہے. اگر وہ نہ چھپایا جاتا، نہ چھپایا گیا ہوتا تو آج مومنین ایک پلیٹ فارم پر ہوتے اور دنیا پر حکومت کر رہے ہوتے. قرآن کہتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی سپر پاور رہو گے اگر تم مومن ہوئے تو. یہ ایک سپر پاور ہوتے. ان تمام فتنوں کا خواہ وہ 1200 سال پرانے ہوں یا تازہ تازہ، سب کا مقصد ایک ہی ہے. اور ان کی پشت پر جو ہے نا وہ ایک ہی فتنہ ہے، وہ سہون. پہلے یہود سے بھی اوپر ایک فتنہ ہے سہون کا، زائنسٹ. یہ سارا بیج بویا ہوا ان کا ہے، اور اب سے نہیں، بڑے پرانے ہیں یہ. انہوں نے اسلام میں خنجر گھونپ دیا تھا 1200 1250 سال پہلے ہی. ان کا کیا؟ ڈیوائڈ اینڈ رول، بس یہ کام ہے. ان کو ایک نہ ہونے دو، ایک ہو گئے تو پاور بن جائے گی. ڈیوائڈ کر کے رکھو اور حکومت کرو. آپ آزاد نہیں ہیں جناب، آپ محکوم ہیں، حکومت وہی کر رہے ہیں آپ کے اوپر. اور ڈویژن پیدا ہوتی ہی جب ہے جب قانون کو منسوب کر دیا جائے شخصیات کے ساتھ، نفی کر دیا جائے شخصیات سے. قانون سے مطلب ہے ہمارا دین اسلام. دین اسلام خالص اللہ کا تھا، نہ نبی کا نہ رسول کا. رسول سے منسوب نہیں کر سکتے، کسی نبی سے نہیں کر سکتے. قرآن کہتا ہے اللہ، وارڈ، خبردار. جب اللہ کا لفظ آتا ہے وارننگ کے لیے آتا ہے، خبردار. اللہ للہ الدین الخالص، خبردار دین تو خالص اللہ کا ہے. 39/3 سورہ زمر کی آیت نمبر 3. دین خالص اللہ کا ہے. جہاں اس کو اللہ کے علاوہ کسی شخص سے منسوب کیا، کسی جگہ سے منسوب کیا، کسی پارٹی سے منسوب کیا، ڈویژن بننی شروع ہو جائیں گی، اس میں ڈیوائڈ ہونا شروع ہو جائے گا. محمد کے سامنے نام سے بھی نہیں لگا سکتے. تو پھر یہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، شیعہ، سنی، یہ کیسے؟ جب آپ نے ان کو شہروں سے اور لوگوں سے منسوب کر دیا تو پھر گوھر شاہی کو کیسے منع کریں گے آپ؟ وہ کہے گا میرا بھی رائٹ ہے. آپ وہ نہیں سے منسوب کرتے ہو، میں ان سے کر رہا ہوں. کیسے روکو گے آپ اس کو؟ تو نے بھی اللہ کے دین کو غیر اللہ سے منسوب کر رکھا ہے، اب سے نہیں، 1200 سال سے اس نے بھی کر دیا. فرق کیا رہا؟ دوستو، جو حقیقت چھپائی گئی ہے اگر آپ نے وہ پا لی، وہ ٹریس کر لی، تو یہ سارے فتنے آپ کے سامنے روز روشن کی طرح نکھر کے سامنے آ جائیں گے، اور اپنی موت آپ مر بھی جائیں گے. جب حق سامنے آتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے. یہ فتنہ گوھر شاہی آج کے دور کا یقیناً بہت بڑا فتنہ ہے، لیکن آپ لوگوں کے لیے ہے، میرے لیے نہیں. میرے نزدیک تو یہ اسی درخت کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، جو درخت بو رکھا ہے، بویا ہوا بہت پرانا فتنے کا. اس کا لازمی نتیجہ ہے، درخت میں سے شاخیں نکلتی ہیں نا، وہ نکلیں گی، وہ تو نتیجہ ہے اس کا.
اس چھوٹے سے خطاب میں جتنا بتا سکتا تھا بتا دیا. مزید چھپائی گئی حقیقتیں جو صاحب جاننا چاہیں وہ فیس بک پر یا یوٹیوب پر مجھ سے رابطہ کر لیں. AS انصاری. ہاں ایک بات اور کم از کم بتا دوں، یہ کلیئر کر دوں، چھوٹی سی بات، وہ یہ کہ یہ جتنے فتنے پیدا ہوتے ہیں، ہو رہے ہیں آج کل، وہ اس جھوٹ پر پیدا ہو رہے ہیں اور پیدا ہوتے ہیں کہ مستقبل میں کسی نے آنا ہے، کوئی آنے والا آئے گا. یہ جھوٹ، فراڈ. کسی مہدی نے نہیں آنا، عیسیٰ نے نہیں آنا، کسی دجال نے نہیں آنا، اب کوئی نہیں آئے گا. یہ سارا دجل فریب انہی کا پھیلایا ہوا ہے. یہ آنے والے آخری محمد علیہ السلام تھے جو آئے اور چلے گئے 1400 سال پہلے، وفات پا گئے. اب کوئی نہیں آئے گا، نہ کوئی نیا نبی، نہ کوئی پرانا، نہ عیسیٰ، نہ مہدی، نہ دجال. اب کوئی نہیں آنے والا. سب جھوٹ ہے، ٹوٹل جھوٹ. ایرانی اماموں کی پھیلائی ہوئی جھوٹ، ایرانی روایات کا پھیلایا ہوا جال، جو ایرانی اماموں نے آ کر مرتب کی کتابیں اور نام چپکا دیا محمد علیہ السلام کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے وہ جال. اسی بات کو علامہ اقبال بھانپ گئے تھے، لیکن وہ کلیئر بات نہیں کرتے تھے، گول گول بات کر جاتے تھے. کہتے ہیں کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت احادیث میں کھو گئی. چلیے مزید کو جاننا ہو تو آپ رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ بتاؤں گا. والسلام. AS انصاری.